بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے ہو تمہاری رکعت ہوگی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ اسی بات لوگ نہیں مانتے، اللہ ہدایت ہے، ضد کا کیا علاج ہے؟ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اگر وہ یہ روایت مان لینا تو ان کا فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ جب رکوع میں مل گیا رکعت ہو گئی، فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں، تو بغیر فاتحہ کے گویا رکعت تو ہو گئی، اس لیے وہ مانتے نہیں، چونکہ فاتحہ نہیں پڑھی لہٰذا اس کی رکعت ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ حدیث رسول اللہ، اس میں ضد کی کیا بات؟ میں یہاں مقیم ہوں، میری بیوی پاکستان سے عمرے کے لیے آئی، حیض کی حال میں تھی، میقات سے نیت کر کے آئی، یہاں آ کے میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا لیکن جماع نہیں کیا۔ بہرحال گزارش یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ حالت احرام میں تھی، اور حالت احرام میں صرف یہ نہیں کہ بندہ جماع نہ کرے، لا رفثا، یعنی بیوی سے شہوت کی بات ہی نہ کرے، آپ تو سب کچھ کرتے رہے۔ اس لیے استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ توفیق دے تو ایک دم بھی دے۔ ہمارے ملک میں اکثر عورتیں ایک رکعت تو پڑھ کے باقی رکعت بیٹھے پڑھتی ہیں، یہ تو ان کا کوئی اپنا مسئلہ ہے۔ حالانکہ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اس کی طاقت ہی اتنی تھی کہ ایک رکعت تو کھڑے ہو کر اس نے پڑھ لی، لیکن باقی میں طاقت نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ زمزم میں پانی نہ ملائے، ہر چیز کو 2 نمبر نہ بناؤ۔ طواف کے دوران اگر کوئی پیسے پڑے بہتر یہ ہے کہ نہ اٹھاؤ، لیکن اگر اٹھا لیے ہیں تو پھر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جی حضرت ابو بکر، تمام صحابہ اسی نظریے سے صلاۃ والسلام پڑھتے تھے کہ حضور کے سامنے صلاۃ والسلام پڑھے جائیں تو حضور سنتے ہیں، اور دور سے پڑھے جائیں تو حضور تک پہنچائے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو اس سے بڑی وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے حضور پاک کی قبر مبارک پہ جاتی تھی، میرے گھر میں تھا وہ قبر مبارک جو تھی، تو میں پردہ نہیں کرتی کہ بھئی میرا شوہر ہے۔ اب پردہ مردے سے بھی کیا جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر دفن ہو گئے، میں پھر بھی پردہ نہیں کرتی۔ جب حضرت عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے اندر گیا۔ تو اگر وہ ان سب کو مردہ سمجھتے تھے تو پردہ کے زبان سے ہے۔ بہرحال کوئی نہ مانے، ضد نہ کیا کرو، یہ مسئلے میں اختلافات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سب کو ہدایت دے۔ کہتے جی کہ آپ سے اگر ہم حرم کے درس کے علاوہ ملنا چاہیں، میرا بھائی میں نیچے اسی گراؤنڈ فلور پہ 74 نمبر گیٹ کے اندر عشاء کے بعد بھی بیٹھتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد بھی درس ہوتا ہے، وہاں بیٹھا ہوتا ہوں، جب چاہے مل لیں۔ کہتے جی کہ اگر فرشتے درود پہنچاتے ہیں تو آپ نے بیعت رضوان قصاص عثمان میں کیوں لی؟ یہی تو دلیل ہے نا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، حضور نہیں جانتے۔ یہ تو الٹا آپ نے ہمارا مسئلہ لکھ دیا۔ ہم کہتے ہیں جو دور سے پڑھتے ہو درود فرشتے پہنچا دیے، تو نہیں کہا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانتے ہیں۔ فرشتے کیسے پیش کرتے ہیں؟ جیسے تم پڑھتے ہو ویسے پیش کرتے ہیں۔ تم کوئی انگریزی میں درود پڑھتے ہو کہ فرشتوں کو نہیں آئے گا؟ عجیب سوال ہے، بس فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، جو دماغ میں آیا لکھ دیا۔ بھئی جو درود ہے، درود ابراہیمی، یہی پیش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک سفید نہیں ہوئی تھی، اس میں چند بال سفید ہو گئے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کی عشق کا اندازہ لگائیں
کہ انہوں نے وہ بال بھی گنے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں 17 بال حضور کے سفید ہوئے تھے۔ اور حضرت صدیق نے آگے کہا بھی کہ یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی تو سفید ہونی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، قرآن پاک میں جو سورۃ ہود ہے اور جو صورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھ پڑھ کے اس ہول کے اثر سے میرے بال سفید ہونے لگے کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ نفلی طواف میں عورت کو حیض آ جائے چھوڑ دے، طواف چھوڑ دے اور واپس چلی جائے۔ اگر اس کی ڈیٹ جانے کی ہے چلی جائے، یہ تو نفلی طواف ہے نا، عمرے کا ہے، حج کا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں آج کل چوری کے موٹر سائیکل بہت زیادہ فروخت ہوتے ہیں، تو لینے والا بھی اتنا مجرم ہے جتنا چوری کرنے والا ہوتا ہے۔ لینے والے کو بھی تو پتہ لگ جاتا ہے نہیں 1 لاکھ کی چیز 20,000 میں اگلا کیوں دے رہا ہے، صاف ظاہر ہے کہ چوری کا ہے۔ قضا نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو۔ اگر دل میں طواف کے دوران یا نماز میں وسوسے سے آئے، اللہ نے معاف کیے، تمہیں کیوں فکر ہے؟ کوئی فکر نہ کرو، آتے رہیں۔ میرے بیٹے کا نام غلام اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں چونکہ غلام ہے نوکر کے معنی میں، ورنہ عربی زبان میں تو غلام کہتے ہیں لڑکے کو۔ انا یکون لی غلام، جو قرآن میں ہے، اس لیے عرب لوگ منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم خدا کے بیٹے ہو۔ ورنہ ہمارے ملک میں غلام کا لفظ جو ہے وہ عبد کے معنی میں، یعنی غلام نوکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو، ہر چکر کے بعد استلام کریں گے حجر اسود پہ۔ میں نے 2 دن میں 4 عمرے ادا کیے، لیکن پاؤں میں موزے پہنے۔ اگر موزے سے سارا پاؤں تمہارا بند تھا پھر تو دم پڑ گئی، اور اگر پاؤں کھلا ہوا تھا، ہڈی کھلی ہوئی تھی، ٹخنے کھلے ہوئے تھے، پھر کوئی حرج نہیں۔ میں نے بہت عمرے کیے لیکن ہر بار کٹ لگائے، اب بال منڈوا لو اور ایک دم بھی دے دو، سب غلطی کی ایک ہی دم ہے، کیونکہ غلطی جب ایک قسم کی ہو تو پھر ایک دم ہوتی ہے۔ میرا نواسا قرآن حفظ کر رہا ہے، دوران حفظ بیمار ہو گیا، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر عمل جو ہے یہی ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے اس کو دیں کہ وہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، تو یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اللہ دور کر دیں گے۔